بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں آج کل کینیڈا میں بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے۔ آج -21 تھا، برف تو کافی پگھل گئی ہے مگر پھر بھی سردی بہت زیادہ۔ اور آپ لوگ سنائیں کیا کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ اور حسب وعدہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں کہ بہت جلد میں آپ لوگوں کو TRC کا جو تھوڑا بہت چینجز ہوئی ہیں تھوڑی بہت ان کے متعلق بتاؤں گی۔ تو اکثر سننے میں یہ آتا ہے اور لوگ بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ پلیز آپ ایک ویڈیو بنائیے جس میں TRC کا اپلائی کرنے کا نیا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں نے کہا چلیں اس کو میں وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ تو بیسکلی سب سے پہلے اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی TRC جو ہے وہ اس کا طریقہ بدل گیا اپلائی کرنے کا یا نیو پروسیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہی طریقہ کار ہے، صرف تھوڑے سے کاغذات جو ان کی ڈیمانڈ ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے۔ طریقہ کار بالکل ویسے ہی ہے۔ فرسٹ ٹائم اپلائی کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے بنسبت جب آپ سیکنڈ ٹائم اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی بہت بڑی چینج نہیں آئی ہے TRC کے لیے کہ کوئی نیا قانون آ گیا۔ قانون بالکل وہی قانون ہے، لیکن اس کو انہوں نے مور آرگنائز کر دیا ہے، زیادہ بہتر انداز سے معلومات آپ سے اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو TRC کا جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہے کہ کس طرح اپلائی ہوتی ہے، اس کی میں نے 2 ویڈیوز آلریڈی جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ جس وقت آپ کا اپوائنٹمنٹ ڈیٹ آتی ہے اس کی ویڈیو ایک بالکل الگ ہے، اور کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے TRC اپلائی کرنے کے لیے فرسٹ ٹائم، اس کی ویڈیو بالکل الگ ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کوشچنس پوچھنے ہوں تو وہ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو نیا طریقہ کار ہے تو طریقہ کار کوئی نیا نہیں ہے، صرف کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں اس کو انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ تو وہ کیا ڈاکومنٹس ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ TRC اپلائی کرتے ہیں پہلی دفعہ تو آپ کو اپنا پاسپورٹ جو ہے اس کی فوٹو کاپی چاہیے ہوتی ہے، جہاں پر 2 پیج آپ کی انفارمیشن کے ہوتے ہیں، جس پہ ویزا لگا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو وہ کاپیاں چاہیے ہوتی ہیں کلرڈ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اٹیسٹ کروانا ضروری ہے اور 600-700 لیرہ آپ دیجئے اس کو اٹیسٹیشن کے، تو اٹیسٹیشن بالکل ضروری نہیں ہے۔ صرف آپ جو ہیں اس کی کلرڈ صاف ستھری کاپیز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پاسپورٹ کی، آپ کی تصویریں ہونی چاہیے، آپ کی ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے۔ ہیلتھ انشورنس بھی آپ آن لائن بہت آسانی سے لے سکتے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہیں وہ مختلف انہوں نے ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ لے سکتے ہیں، اور ایون یہ کہ جو ان کے آفیسز ہیں جہاں پر آپ یہ TRC اپلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی گورنمنٹ کے آفس ایسے موجود ہیں جن سے آپ اپنا ہیلتھ انشورنس لے سکتے ہیں 1 سال کی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ گھر کی بنیاد پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ 2 سال کی اپلائی کر سکتے ہیں TRC، تو آپ کو 2 سال کا انشورنس اس میں لگانا ہوگا۔ لیکن میں ریکمنڈ یہ کروں گی کہ جب آپ انشورنس لیں تو بیسک انشورنس سے بہتر ہے کہ کسی ہاسپٹل کی یا کسی بھی ایسی جگہ کی جو انشورنس ایجنٹ ہیں آپ کو آفر کر رہے ہیں، تو ایک اچھی انشورنس لیجئے، کیونکہ بہرحال آپ جب کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو دکھ بیماری سب کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی زیادہ کوریج ہو۔ بے شک دانت اور آنکھ کی کوریج نہ ہو، کیونکہ ڈینٹل اور ایئر ویژن جو ہے، آنکھیں یعنی چشمہ بنانا ہے، آنکھوں کا ٹیسٹ ہے، یا دانت ٹوٹ گئے ہیں دانت لگوانے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، وہ تمام ملکوں میں بہت مہنگا علاج ہے، مگر ہاسپٹلائزیشن ہے اور وزٹس ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، لیب ٹیسٹ ہے، یہ کوشش کریں کہ تھوڑی سی مہنگی آپ کو انشورنس ملے لیکن 1 سال تک کے لیے آپ انڈر انشورنس ہو اور آپ کو پرابلم نہ ہو، اگر خدا نہ کرے بیچ میں آپ کو سال میں ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ہوتا کیا ہے کہ پیسے اچھے خاصے دیتے ہیں انشورنس کے لیے، انشورنس خریدتے ہیں، مگر بیسک انشورنس ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی خاص چیز کورڈ نہیں ہوتی ہے، تو وہ پیسے آپ کے بیکار جاتے ہیں، اور جب کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو جیب سے دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ کو انشورنس کے پیپرز اس کے اندر لگانے، اپنا گھر کا ایگریمنٹ لگانا ہے، اگر آپ کرائے کے گھر پر ہیں تو آپ کو رینٹ ایگریمنٹ اس میں لگانا ہوتا ہے، اگر آپ نے گھر خرید لیا ہے تو آپ کو اپنا تابو یا جو ٹائٹل ڈیڈ ہے اس کا پیپر لگانا پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے کا طریقہ کار ہے جو جس طرح سے ہم چلتے، تصویریں دینی ہوتی ہیں، آپ کو اپنا بینک اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے، اگر آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہی بینک اسٹیٹمنٹ جو آپ نے ویزا اپلائی کرتے وقت اپلائی کیا تھا، جمع کروایا تھا ویزے کے لیے پاکستان سے، بالکل وہی ایگریمنٹ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں۔
وہی کاغذات جو ہے آپ کے دوبارہ یوز ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ 1 سال کے بعد رینیو کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ترکی میں جو بینک ہے اس کی بھی ڈیٹیلز دینی پڑتی ہیں، اسٹیٹمنٹ لگانا پڑتا ہے. آپ کو کس طرح سے پیسہ، آپ پورے 1 سال اپنے آپ کو کیسے سروائیو کریں گے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اگر آپ ریٹائر ہیں تو آپ کے پاس پینشن آ رہی ہے یا آن لائن جاب کر رہے ہیں تو وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وہاں دینی پڑتی ہے. اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی وہی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو اب تھوڑی سی چینجز آئی ہے، اس میں چینج کیا ہے، پہلے کیا کرتے تھے لوگ آپ سے کہتے تھے، کیونکہ کوشش وہ یہ کرتے تھے کہ 5-6 دن کے اندر اندر آپ کا TRC اپلائی کروا دیں آنے کے بعد. تو اتنی جلدی گھر کرائے پہ لینا یا گھر خریدنا ہوتا نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس آلریڈی سیٹ اپ ہوا ہوتا تھا فرضی دوست احباب یا کچھ لوگ ایسے جو کہ پیسے لے کر گھر کا ایگریمنٹ بنا کے دے دیتے تھے، اور وہ اس کو لگا کر اور اپلائی کر دیتے تھے. اور آپ پھر جس جگہ پہ بھی رہنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہوتی تھی. کسی نئے ایڈریس کے ساتھ وہ اپلائی کر دیا جاتا تھا TRC کارڈ. لیکن اتنا چیک اور بیلنس نہیں تھا کہ جو آپ نے پتہ لکھوایا ہے TRC میں آیا کہ آپ اسی پتے پر ہیں کہ آپ نے اپنا پتہ بدل دیا، کچھ چیک نہیں ہوتا تھا. لیکن پچھلے سال سے انہوں نے کیا کیا، کیونکہ 2-3 ایسے حادثات ہوئے ہیں، جیسے ابھی پچھلے سال بہت ایک کہنا چاہیے بہت ہی تکلیف دہ حادثہ ہوا کہ ایک فیکٹری کے اندر تہہ خانہ سا بنا ہوا. یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ تر تہہ خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ فلورز جو ہوتے، اس میں 3-4-5 جو ہے وہ لڑکے رہ رہے تھے، غیر قانونی تھے. واللہ علم کیا تھا کہ انہوں نے اپنا ایڈریس غلط لکھوایا ہوا تھا یا وہ غیر قانونی تھے. وہ وہاں کام کرتے تھے، وہاں آگ لگ گئی، ان کی جو باڈیز تھیں وہ اس طرح سے جل کے بیچاری اللہ معاف کرے بالکل ڈیمیج ہو گئیں. نہ کوئی سراغ تھا، نہ کوئی پتہ اس باڈی سے اندازہ ہو سکتا تھا. جب لوگوں سے پوچھا، لوگ معلومات کی، تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، ان کا نام کیا تھا، پتہ تو کچھ بھی نہیں پتہ. تو اس طرح سے یہ لوگوں نے اب یہ سختی ذرا سے کر دی ہے کہ جو بھی آتا ہے غیر ملکی، وہ کہاں رہ رہا ہے، کس پتے پر رہ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، اس کی معلومات میں ذرا سختی کر دی ہے. تو اس سے پہلے والی ویڈیو پہ میں نے ایک ڈفرینس بتایا تھا نفوس اور نمرہ جات کا. 2 ڈاکومنٹس اب انہوں نے کمپلسری کر دیے ہیں کہ جب آپ TRC اپلائی کریں گے تو اب ان 2 ڈاکومنٹس کے بغیر آپ کا TRC اپلائی نہیں ہوگا. اگر آپ نے یہ دونوں چیزیں نہیں دیں یا غلط دیں تو کیا ہوگا، آپ کا TRC کینسل کر دیا جائے گا. یہ 2 کون سی چیزیں ہیں، کیا فرق ہے، یہ آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو نفوس تو آپ کو خود حاصل کرنا ہوتا ہے اپنے پتے کو کنفرم کرنے کے لیے. جب آپ کے پاس آپ گھر کرائے پر یا خرید لیتے ہیں تو پھر آپ نفوس کے ادارے میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا پتہ جو ہے وہ اپ گریڈ کر دیجئے. خصوصاً جس وقت آپ رینیو کروا رہے ہوتے ہیں اس وقت تو کمپلسری آپ کو چاہیے ہوتا ہے نفوس. ٹھیک ہے. تو اپنا ایڈریس اگر ایک سال میں آپ 4 پتے بدل رہے ہیں تو 4 دفعہ آپ کو اپنا نفوس اپ گریڈ کروانا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ آئے، آپ نے TRC اپلائی کیا، نفوس لے لیا، تھوڑے سے دن آپ وہاں رہے، 4 مہینے 5 مہینے آپ نے گھر بدل دیا، کسی اور کے ساتھ جا کے مل کے آپ رہنا شروع ہو گئے یا کسی بھی وجہ سے گھر تبدیل کر دیا. تو جب آپ جتنی دفعہ گھر تبدیل کریں گے سال میں، آپ اتنی دفعہ نفوس کے ادارے میں جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے. ٹھیک ہے. رہ گئی بات نمرہ تاج کی، تو وہ نمرہ تاج کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا اگر آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. وہ ڈاکومنٹ صرف مالک مکان کو ملتا ہے. یعنی مالک مکان جو صاحب جس کا گھر ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی تاپو کی تصویر لے کے جاتا ہے، خود بذات بلدیہ میں جا کر ان کو بتاتا ہے، رینٹ ایگریمنٹ لے کے جاتا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ پروف کرتے ہیں کہ بھئی یہ حضرات میاں بیوی 2 بچے یا 3 بچے یہ ہمارے گھر کے اس پتے پہ رہ رہے ہیں. اور تو وہ اس وقت ان کو نمرہ تاج جو ہے وہ دیتے ہیں ڈاکومنٹس ویریفائی کرنے کے بعد. اور اس ڈاکومنٹس کو آپ کو TRC چاہے آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کریں چاہے آپ رینیو کروائیں، آپ کو وہ ڈاکومنٹس لگانا پڑتا ہے. اور اس ڈاکومنٹس کی اکثر جگہوں پہ فیس نہیں ہوتی. ابھی پچھلے دنوں میں جب میری بہن نے اپلائی کیا تھا تو وہ وہاں گئی تھی، اس کو بہت میرے خیال میں کہہ رہی ہے 5-10 منٹ کے اندر انہوں نے وہ پیپر نکال کے دے دیا تھا اور سنگل پینی نہیں لی تھی، کوئی فیس نہیں لی تھی. مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہیں 20 لیرہ ہے، کہیں 40 لیرہ ہے. الگ الگ ڈسٹرکٹس جو ہیں الگ الگ وہاں پر
ڈسٹرکٹ ہیں استنبول کے، تو وہ وہاں پر ان کی کچھ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں، لیکن جہاں بہن میری ہے ایسن یورٹ کے ڈسٹرکٹ میں بلدیہ میں، وہاں انہوں نے کوئی پیسے نہیں لیے اور پرچہ نکال کے دے دیا۔ لیکن آپ جس وقت کرائے پہ گھر لیتے ہیں، جس وقت آپ ایگریمنٹ کرواتے ہیں تو کرتے ہیں، اس وقت آپ کا کام کیا ہے؟ مالک مکان سے یہ بات کرنا کہ دیکھیے ہم آپ کا گھر کرائے پر لے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ 3 ڈاکومنٹس ہر حالت میں چاہیے، یعنی نوٹرائز کر کے گھر کا ایگریمنٹ، آپ کے گھر کا تاپو، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر داج۔ یہ ڈاکومنٹس اگر ہوں گے تو ہم آپ کا گھر کرائے پہ لیں گے، ادروائز ہم نہیں لیں گے، کیونکہ وہاں یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب جب فرض کیجئے جیسے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، میں کسی کو ہول سول دے دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے بھیج رہی ہوں، میرے نام کا آپ گھر خرید لیجئے، میں آپ کو پاور آف اٹرنی دے دیتی ہوں۔ یا یہ کہ فرض کیجئے دوسری پوری دنیا سے کہیں سے بھی لوگ گئے، انہوں نے گھر خریدا، اور گھر خریدنے کے بعد کسی دوست احباب کسی سے کہا یہ گھر آپ اپنے پاس رکھیے، میں آپ کو پاور آف اٹرنی دے دیتا ہوں، اور آپ جو ہیں اس کو گھر کو کرائے پہ دیتی رہیے گا اور پیسے مجھے بھجواتے رہیں گے۔ تو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اس میں مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی پرابلم ہے، یا ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، یا غیر قانونی طور پہ انہوں نے گھر کے ٹیکس نہیں دیا، رجسٹریشن نہیں کروائی ہوئی، وہ آپ کو اسی وقت انکار کر دیں گے کہ نہیں جی ہم تو یہ بنا کے نہیں دے سکتے ہیں آپ کو، تو وہ گھر آپ نہیں لیں، کیونکہ آپ کا جو ٹی آر سی ہے وہ رینیو نہیں ہوگا، نہ رینیو ہوگا نہ بنے گا، وہ کینسل کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو وہ جو ہے ہر حالت میں ایڈ کرنی ہے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ، تبھی آپ کا ٹی آر سی رینیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جو تاپو اور مالک کے بغیر یہ پرچہ آپ کو نہیں مل سکتا، تو آپ کو یہ پہلے بات کرنی ہے۔ اچھا، دوسری بات، اہم بات، یہ فرض کیجئے آپ گھر خرید رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا تھا، اگر آپ کے پاس آپ نے گھر خریدا اور آپ کی بیوی اور 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، تو جس کا نام تاپو پہ لکھا ہوگا نا، صرف اسی کو گھر کی بنیاد پہ ٹی آر سی ملے گا، جس کا نام وہاں موجود نہیں ہوگا اس کو ٹی آر سی نہیں ملے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب میاں بیوی دونوں وہاں پہ موجود ہوں تب گھر کا ایگریمنٹ کروائیں، تاپو پہ دونوں کا نام لکھوائیں، تاکہ دونوں کو پراپرٹی کی بنیاد پہ تاپو جو ٹی آر سی ہے وہ 2 سال کا مل سکے۔ ادروائز وہ کیا کریں گے، ہسبینڈ کے نام ہوگا تو ہسبینڈ کو دے دیں گے، بیوی اور بچوں سے کہیں گے آپ کے نام تو کوئی پراپرٹی ہے نہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو رینیو کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اکثر اوقات یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ کینسل کر دیتے ہیں، ہسبینڈ کو دے دیا 2 سال کا رینیو کر دیا، اور بیوی اور بچوں کو نہیں دیا کہ نہیں آپ کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میاں بیوی آ گئے اور کچھ عرصے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد یا والدہ بھی جو ہیں وہ تھوڑے دن بعد آپ ان کو بلا لیں گے، تو کوشش یہ کریں جس وقت آپ ایگریمنٹ کریں نا، اس وقت ان کا ایگریمنٹ میں نام لکھوا دیں کہ نہیں میرے والد اور والدہ آلریڈی ویزے پر ہیں، وہ ان کا مل گیا، وہ تھوڑے دن میں آئیں گے، تو مالک مکان ان کا نام ایڈ کر دے گا، کیونکہ نفوس کے وقت جو نام ایگریمنٹ پہ ہوتے ہیں وہ بار بار ایڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ جمع کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، ان کا آپ خیال رکھیے، کوئی چیز چینج نہیں ہوئی ہے، سیم پروسیس ہے، مگر اب سختی ہو گئی ہے، بہت بہت زیادہ سختی کر دی ہے، گھروں پہ جا کے وہ پتے چیک کر رہے ہیں، پچھلے جن لوگوں نے ٹی آر سی لی ہے، آیا کہ وہ ان پتوں پہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں، علاقے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر لیے، تھوڑے تھوڑے علاقوں میں جاتے ہیں اور پولیس جا کے چھاپا مارتی ہے، لوگوں کو ڈھونڈتی ہے۔ ابھی جہاں میری مدر رہ رہی ہیں ان کے نیبرز ہیں، وہاں پر بھی کہہ رہی ہے پچھلے 10-12 دن کے اندر 3 دفعہ پولیس آ چکی ہے کہ اس پتے پر، کیونکہ انہوں نے ابھی گھر خریدا ہے وہ، اور اس سے پہلے وہاں کون لوگ رہ رہے تھے، یا خالی گھر کو وہ ایگریمنٹ کے طور پہ بیچ رہے تھے، کیونکہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا کوئی گھر سستا گھر خرید لیا اور ایک آدمی سے بجائے کہ اس گھر کو کرائے پر دیں، تو اس کا کرایہ اگر 1500 2000 مل رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک ہی گھر کے پتے کو ایگریمنٹ کے طور پہ کہ بھئی ہم آپ 800 لیں گے یا 1000 لیں گے لیرہ، ہم آپ کو جعلی ایگریمنٹ بنا کے دے دیں گے اپنے گھر کا پتہ پر، تو وہ ایک ساتھ 30-40 لوگوں کو انہوں نے اس ایک ہی پتے کے اوپر رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، اور اس طرح وہ بجائے کہ 2000 کرائے کے ایک مہینے میں 8-10 ہزار کما رہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے، ان کے گھر 3 دفعہ پولیس آ چکی ہے، انہوں نے بیچاروں نے گھر خریدا، پریشان ہیں کہ بھئی ہر تھوڑے دن بعد پولیس کیوں آ جاتی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم اس پتے کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو انہوں نے یہ پتہ لکھوایا یہ کہاں ہے، تو انہوں نے سب بتایا کہ بھئی ہم نے گھر خریدا، وہ بیچارے پریشان، پھر جن سے گھر خریدا ان کو دوبارہ کانٹیکٹ کیا۔ اچھا، ترکی میں ایک یہ بہت فیشن ہے کہ جب تک آپ کا
مطلب ہوگا کسی کے ساتھ. فرض کیجیے آپ کسی سے سامان خرید رہے ہیں, دکاندار کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, فرنیچر کی دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں, ٹی وی کی دکان پہ ٹی وی خرید رہے ہیں, تب تک تو وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں. آپ کو اپنا برادر, بھائی اور اپنا کیا کہتے ہیں ماں بیٹا جو کچھ بنانا چاہیں گے وہ آپ کو بنا لیں گے, اور ادھر آپ کا کام کمپلیٹ ہوا نہیں اور اس کے بعد آپ کو وہ پہچانیں گے نہیں کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں. تو اس لیے تو بڑی مشکل ہوتی ہے جب ایک دفعہ آپ نے گھر خرید لیا, پرچیز کر لیا, تو دوبارہ ان کو کانٹیکٹ کریں گے تو وہ فون ہی نہیں اٹھائیں گے. تو اب بہرحال ان سے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں گھر بیچا, آپ بتائیے اس سے پہلے یہ لوگ یہاں رہتے تھے, کیوں اتنی پولیس آ رہی ہے, کیا وجہ ہے, آپ اس کی ڈیٹیل دیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس میں آپ بچنے کے لیے یہی ہے کہ کسی سے بھی غیر قانونی کام نہ کروائیے. اگر کوئی لاکھ آپ کو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم آپ کو ایگریمنٹ بنوا کے دے دیں گے, جعلی بالکل نہ کام کروائیں. جس گھر میں رہیں اس گھر کا آپ مالک مکان سے ڈائریکٹ بات کریں. اگر اس گھر کے ڈاکومنٹس صحیح ہیں, غیر قانونی گھر نہیں ہے, پراپر مالک کے پاس گھر ہے, تو وہ آپ کو کبھی بھی وہ کہے گا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یہ کاغذات آپ کو دے دوں گا اور آپ کو وہ جمع کروانے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی سی بات تھی, اور اس کے علاوہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکومنٹس اگر آپ کے صحیح ہوں گے تو رینیو ضرور ہوتا ہے. اور ایک اور اہم بات, کافی لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے آئی تھنک 1 یا 2 لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب ویزا ملا ہے تو ویزے کے اوپر انہوں نے ایک نیچے لائن لکھ دی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کیپیبل نہیں ہیں کہ آپ وہاں جا کے TRC اپلائی کر سکیں. تو کچھ لوگوں کے جب وہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش کہیں سے انہوں نے اپلائی کیا تو ویزے کے نیچے ایک لائن لکھی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو, کافی لوگ, ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ہی ایک پوری فیملی کا ویزا بنگلہ دیش سے لگا ہے, ایک فیملی ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے, ایک سے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ بھی انڈیا سے آ رہے ہیں. تو ان تینوں کو میں نے تینوں فیملیز سے معلوم کیا ہے, تو تینوں نے اپنے پاسپورٹ کی کاپیز وغیرہ بھیجی ہیں, ویزا بھیجا ہے. تو کہیں پہ بھی کوئی ایسی لائن مجھے تو انہوں نے نہیں دکھائی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جی آپ جو ہیں وہ ترکی میں جا کے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ٹرانزٹ ویزا. مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایسا ہوا ہو, تو آپ برائے مہربانی ایک کام یہ کریں گے کہ جو لوگ ابھی تک ترکی نہیں آئے ہیں, اگر ان کو ویزا مل چکا ہے تو جس جگہ ویزا لگا ہوا ہے اس پیج کو آپ گوگل ٹرانسلیشن پہ جا کر, اور اگر وہ کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو چیک کریں. ویسے تو نارملی انگلش میں ہونا چاہیے وہاں پر, ٹھیک ہے. تو اس کو پورے کو اچھی طرح سے ویزے کو دیکھیں, کہیں ایسا تو نہیں کہیں انہوں نے ایک باریک سی لائن لکھی ہوئی ہو, یہ اس میں بتایا ہوا ہو کہ بھئی آپ وہاں پہ جا کر TRC اپلائی نہیں کر سکتے. تو آپ ڈبل چیک کر لیں, کیونکہ ادروائز آپ وہاں جائیں گے اور آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو آپ کے پیسے بیکار جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے جو 3-4 لوگوں سے پوچھا, کنفرم کیا, کسی کے بھی پاسپورٹ پہ کسی بھی کے بھی ویزے پر ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی باتیں تھیں, آپ کو بتانا تھا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوئی ہوگی, تھوڑی سی ٹینشن بھی کم ہوئی ہوگی. جو لوگ پریشان تھے, تھوڑا سا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. چینجز کچھ نہیں ہوئی ہیں, آپ کو مزید الرٹ ہونا ہے, تھرو پراپر چینل ہر کام کرنا ہے, کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے, کوئی ہیر پھیر کا چکر نہیں چلانا ہے کہ 100 ادھر سے بچ جائیں 200 زیادہ دے دیں. نہیں, جو ایک پراپر چینل ہے, جو کام آپ کو کرنا ہے وہ لیگل طریقے سے کرنا ہے. گھر خریدنا ہے تو گھر خریدنا ہے, پراپر طریقے سے کام کرنا ہے. گھر کرائے پہ لینا ہے تو پراپر آپ کے نام کا ایگریمنٹ ہو, ہر چیز پراپر ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ TRC کو اپلائی کرنے میں, رینیو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.